موت ہے کبھی زندگی ہے، یعنی انسان ہر آن ہر لمحہ مختلف مسائل سے دوچار ہوتا ہے۔ خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے، دکھ بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے۔ یہاں کسی چیز کو قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے، لیکن اللہ کا جو مومن بندہ ہے، اللہ رب العالمین مومنوں کو یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ تم کہو، نبی سے خطاب کیا کہ کہہ دیجئے، اولین مخاطب نبی تھے، آپ پر قرآن کرتا تھا، لیکن سارے مسلمانوں کے لیے ہے لن یصیبنا، یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ ہم سب کو لن یصیبنا، ہرگز کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے، ترجمہ لفظی کیا جائے تو ہرگز ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے مگر وہی ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ ہر مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ عقیدہ دیتا ہے، یہ سوچ دیتا ہے کہ مومن ہمیشہ یہی سوچے کہ جو پریشانی آئی وہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس نے لکھ رکھا تھا تو آئی ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سورہ یونس میں فرماتا ہے، آیت نمبر 106 اور 7 کہتا ہے، ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، کہا وہ سب اگر مل کر کے ہمیں روکنا چاہیں، آیت نمبر 7 لے لیجیے، آپ 6 کو چھوڑ دیجیے، 107 کو لے لیجیے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے علاوہ کوئی، اگر تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کوئی نقصان پہنچائے اللہ، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ اگر کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ رب العالمین جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے بھلائی پہنچا دے، وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے آیت ہمیں کیا عقیدہ دیتی ہے کہ اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں ٹال سکتا ہے، ٹالے گا کون؟ وہی۔ بھلائی پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے، نقصان پہنچانا چاہے تو وہی ٹالے گا، نقصان کو وہی ہٹائے گا۔ بھلائی پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس بھلائی کو روک دے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 ہے، ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ کوئی رحمت نازل کرنا چاہے، اپنا فضل کسی کو دینا چاہے، فلا ممسک لہا، تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ وَإِن يُمْسِكْ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اور اگر وہ روک لے رحمت کو، اپنے روک لے، فَلَا مُرْسِلَ لَهُ، تو کوئی بھیجنے والا نہیں ہے، کوئی رحمت کو دینے والا نہیں ہے اس کے بعد۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے سورہ زمر میں آیت نمبر 38 میں کہا ہے، قُلْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس نقصان کو دور کر دیں گے؟ وَإِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، اور اگر اللہ رحمت نازل کرنا چاہے، رحمت مجھے دے، هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ، تو کیا اللہ کی رحمت کو یہ روک دیں گے؟ اب آپ دیکھیے ان آیتوں میں اللہ رب العالمین ہمیں کیا عقیدہ دیتا ہے کہ جتنی پریشانیاں آتی ہیں دنیا میں سب اللہ کی طرف سے ہیں، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے، بھلائی پہنچانا چاہے تو بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے،
اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے عقائد ہیں، بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ مہینہ خیر و برکت سے خالی ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، اسے بدشگونی لیتے ہیں، اس میں لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، خاص کر 13 تاریخ کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، لوگ گھگنیاں یعنی چنے وغیرہ ابال کر کے کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، سمجھتے ہیں اس سے اس کی نحوست دور ہو جائے گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ حیدرآباد وغیرہ کے علاقوں میں لکھا ہے علماء نے کہ وہاں رات میں سوتے ہیں تو بستر کے نیچے 11 روپیہ یا کچھ ایسی چیزیں رکھ کر سوتے ہیں، صبح کوئی فقیر آواز دیتا ہے تو اس کو گھر کے پریوار کے حساب سے پیسے دیتے ہیں اور اس کو انڈا دیتے ہیں، وہ آواز بھی لگاتا ہے کہ 13 تیزی کو دور کرو، جانتے ہیں نا لوگوں کا عقیدہ ایسا ہے، تو لوگ فقیر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اب کتنے پیسے مل جائیں گے اور کتنے انڈے مل جائیں گے، یعنی مختلف طرح کے عقائد لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ زمانے جاہلیت میں ایسا عقیدہ تھا، دیکھیں مسلمانوں میں وہی عقیدہ آ گیا۔ کچھ لوگ تو منحوس سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا 3، 13، 23، 8، 18، 28 ان تاریخوں میں شادی نہیں کرنا چاہیے یا پورے مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان مہینوں میں، یعنی 3، 13، 23، 8، 18، 28 یہ دن، یہ تاریخ منحوس ہے، اس میں نہیں رکھنا چاہیے، شادی کی تاریخ شادی نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں یہ مہینہ، سارے مہینے سب وقت اللہ نے بنائے ہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا عدوا ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفرا، تاکہ کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی ہے، ولا طیرتا اور بدشگونی لینا درست نہیں ہے، بدشگونی لینا درست نہیں ہے، ولا حامتا پرندوں کے ذریعہ بھی کوئی پرندہ بھی منحوس نہیں ہوتا ہے، اس کے ذریعہ پرندوں کے ذریعہ بھی بدشگونی لینا صحیح نہیں ہے، ولا سفرا اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ تو دیکھیے بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے بذات خود، ارے ابھی کورونا آیا تھا نا، لوگ بچ رہے تھے ایک دوسرے سے، بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، بیماریاں کچھ ایسی ہیں جو ایک دوسرے کو لگ سکتی ہیں، ایک سے دوسرے کو، لیکن بذات خود نہیں۔ بھائی اللہ کی مرضی ہوگی تو بیماری لگے گی، ہے متعدی، لیکن یہ خیال رکھنا کہ بذات خود بیماری لگی ہے، اللہ کا عمل دخل نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ بھائی کچھ حدیثیں آتی ہیں اس طرح سے کہ آپ نے کہا کہ کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ ایک کوڑی آیا تھا، جزام کا مرض تھا، بیعت کرنے کے لیے آیا آپ کے پاس، آپ نے ہاتھ نہیں ملایا، کہا جاؤ میں نے تم سے بیعت کر لی۔ تو بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ بذات خود ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھیں گے تو گویا کہ ہمارا عقیدہ غلط ہو گیا، ہم مشرک ہو جائیں گے، شرک کرنے والے ہو جائیں گے۔ ولا حامتا، بھئی ایک صحابی آئے تھے نا، کہا اللہ کے رسول، دیہاتی تھا وہ صحابی، دیہاتی تھے، کہا اللہ کے رسول ایک خارش والا اونٹ ہے، ہمارے اونٹ جنگل میں رہتے ہیں، تو کہا کہ بڑے صاف ستھرے، یہ خارش والا اونٹ ملتا ہے سب کو خارش زدہ کر دیتا ہے، کھجلی ہو جاتی ہے سب کو۔ تو آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ اچھا کہ پہلے اونٹ کو کس نے لگایا، خارش زدہ کس نے کیا؟ بھائی ایک اونٹ گیا خارش والا، کھجلی والا، سب کو کھجلی والا کر دیا، تو پہلے والے کو کس نے لگایا؟ اور ایسا نہیں کہ سارے اونٹ خارش زدہ ہو جاتے ہیں، بھائی بیماریاں بھی ایسی دیکھی گئی ہیں، ابھی کورونا ہی میں کہ آدمی ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے لیکن اس کو تو نہیں لگ رہا ہے، وہ احتیاط بالکل نہیں کر رہا ہے اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، بھروسہ اللہ پر ہے، کیوں نہیں لگ رہی بیماری ہوگی؟ یہ اسی لیے یہ عقیدہ رکھنا، بیماریاں ہیں بچنا چاہیے، لیکن یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو، مومن کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ لوگ آج کل بھائی سفر کا مہینہ لوگ منحوس کچھ لوگ سمجھتے ہیں تو اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ نا آخری بدھ کو باہر نکلتے ہیں گھومنے کے لیے، آخری بدھ کو کہتے ہیں کیا اللہ کے رسول بیماری سے شفا پائے تھے اس سفر کے مہینے میں، تو لوگ کیا باہر گھومنے جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، بڑھیا بڑھیا کھاتے ہیں اور جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے۔ تو یہ دیکھیے یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے، یہ الٹا ہے۔
میرے بھائیوں تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کیجئے نا اور حدیثیں دیکھیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری آخری بدھ سے شروع ہوئی تھی، یہ اسی سفر کے آخری بدھ سے بیماری شروع ہوئی تھی۔ آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، ان کی باری تھی، تو وہیں سے آپ کو تکلیف شروع ہوئی ہے۔ وہ بدھ کا یعنی سفر میں 2 راتیں باقی رہ گئی تھیں اور بدھ کا دن تھا وہ، تو آخری بدھ سفر کے مہینے کی بیماری آپ کو شروع ہوئی۔ تو آپ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم خوشی منا رہے ہیں یا غم منا رہے ہیں۔ بھائی ہمارے نبی بیمار ہوئے اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، کیا بیماری بڑھتی گئی؟ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہو گئی، اگلا مہینہ جس کو ہم 12 وفات کہتے ہیں، لیکن 12 کو دیکھو انتقال ہوا تھا، ابھی خوشیاں منائیں گے ہم 12 کو۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ 12 کو انتقال ہوا تھا، ہے نا؟ انتقال میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پیدائش میں اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی تھی۔ کیوں؟ جب آپ پیدا ہوئے تو گمنام تھے، کون یاد رکھتا ہے؟ وہ زمانہ بھی ایسا نہیں تھا کہ یاد رکھے، لیکن جب آپ نبی بنائے گئے، وفات ہوئی، تب تو دنیا میں مسلمان پھیل گئے تھے، چاروں طرف دنیا میں آپ کا نام تھا، اس وقت بڑے بڑے سپر پاور سب کے پاس آپ کے خطوط پہنچ گئے تھے۔ تو دیکھیے 12 کو آپ کا انتقال ہوا تھا، تو یہ بدھ کو جو نکلتے ہیں نا خوشیاں منانے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، میرے بھائیوں لگتا ہے خوشیاں ہمیں دشمنوں نے الٹا کر دیا کہ نبی بیمار ہوئے ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ساری چیزیں الٹا۔ تو میرے بھائیوں ولا سفرا ولا عدوا ولا تیرتا ولا سفرا ولا حامتا، پرندہ بھی، پرندے کے ذریعے نحوست لینا، بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، یہ سب اسلام میں ہے ہی نہیں، سب زمانے جاہلیت کا یہ سب عقیدہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا ایسا کہ بھئی کوئی آدمی پختہ ارادہ کر کے گھر سے نکلا ہے کام کرنے کے لیے، راستے میں کسی پرندے کو اڑا رہا ہے، شگون لے رہا ہے، پرندوں کو اڑایا، پرندہ دائیں طرف چلا گیا تب وہ روانہ ہو گیا کام کے لیے، اگر بائیں طرف اڑا تو لوٹ آیا کہ صحیح نہیں ہے، بدشگونی لے رہا ہے۔ ایسے ہی کسی بلی نے راستہ کاٹ دیا جاتا ہے تو کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، معاملہ نہیں ہوگا، ہمارا کام نہیں ہوگا، اب وہ لوٹ آیا، یا کوئی ایسا آدمی مل گیا جس کو ناپسند کرتا ہے، تو یہ اس طرح سے بدشگونی لینا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردتہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس کو نہ اس کے کام سے بدشگونی روک دے اس نے شرک کیا، مشرک ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، بلی نے راستہ کاٹ دیا یا پرندے کو اڑائے بائیں طرف اڑ گیا، یا ہمیں کوئی ایسا آدمی مل گیا جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں تو اس کی بنا پر ہم کام نہ کریں، بھائی اس کا کیا عمل دخل ہے؟ میرے بھائیوں کیا عمل دخل ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں، حدیبیہ ایک جگہ ہے مکہ کے پاس، حدیبیہ کی جگہ میں، حدیبیہ میں رات میں بارش ہوئی، صبح فجر کی نماز پڑھائی آپ نے، تو آپ نے کہا کہ اللہ کی حل تدرون ماذا قال ربکم، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ بھئی بارش ہوئی، صبح آپ نے فجر کی نماز کے بعد کہا لوگوں سے، جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا قال، اللہ نے کہا اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، کہا میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے صبح کی تو کچھ لوگ میرے اوپر ایمان لانے ہوئے اور کچھ کافر ہو گئے، میرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہوئے۔ تو آپ نے کہا فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فهو فذلك مؤمن بی وکافر بالکوكب، کہا جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی تو کہا وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہوا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہوا۔ واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن فهو کافر بی ومؤمن بالکوكب، تو جس نے یہ کہا کہ ہم فلاں ستارے کی بنا پر، فلاں ستارے کی بنا پر ہمیں بارش دی گئی، برسات ہوئی فلاں ستارے کی بنا پر، تو کہا کہ وہ میرا انکار کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں نشتر کی بنا پر برسات ہوئی ہے، ستارہ آسمان دیکھتے ہیں تو کہا یہ ستارہ بارش والا ہے، اس کی بنا پر برسات ہوتی ہے، یا کسی اور بنا پر۔ میرے بھائیوں اللہ کی بنا پر برسات ہوتی ہے، اللہ ہی برساتا ہے،
آج کے زمانے ہمارے عقائد بہت خراب ہیں، بہت زیادہ۔ 1-2 مہینہ یہ سفر کا چل رہا ہے، اس میں بہت ساری حدیثیں آتی ہیں، کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ اور کچھ لوگ نا، ہمارے عقائد کتنے خراب ہیں، دیکھیے کہ ہم اپنے بچوں کو نا، ہماری عورتیں اپنے بچوں کو جب نہلاتی دھلاتی ہیں، بھائی لگایا، صاف ستھرا کیا، تیل لگایا، کنگھی کیا، ایک ٹیکا لگا دیا گال پر یا پیشانی پر۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ٹیکا کیوں لگایا؟ ٹیکے کی بنا پر کیا نظر نہیں لگے گی کیا بھائی؟ اس میں کیا ہے؟ یہ حدیث جو آپ نے سنی کہ ستاروں کا اثر ہوتا ہے، ستاروں کی تاثیر کی بنا پر برسات ہوئی، برسات میں ستاروں کا اثر ہے، آپ نے کہا وہ کافر ہو گیا، کلیئر کافر ہے، وہ کافر بھی، وہ میرا انکار کرنے والا ہے، کفر کا معنی انکار کرنے والا بھائی، اس پر ستاروں پر ایمان ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ ٹیکا اگر ہم نے لگا دیا تو کیا اب نظر نہیں لگے گی کیا؟ نظر بد نہیں لگے گی کیا؟ اب دیکھیے آپ، ایمان ہمارا اس کے اوپر ہے۔ لوگ مکان بناتے ہیں، گھروں پر لٹکا دیا جوتا، ٹائر لٹکا دیا، ارے اتنا بڑا مکان بنا دیا، لاکھوں روپے لگا دیے، ایک ٹائر لٹکا دیا، ارے کافر لٹکائے تو لٹکائیں، ہندو لٹکائے تو لٹکائیں۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان جو اپنے آپ کو کیا مومن کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، اللہ پر ایمان ہے، ہم نے لٹکا دیا، ارے اس سے نظر بد رک جائے گی کیا؟ ہمارا حشر کیا ہوگا بتائیے آپ؟ اس میں کیا ہے؟ نظر بد سے بچنے کے لیے نظر بد حق ہے، العین حق، حدیث ہے کہ نظر حق ہے، آنکھ یعنی نظر لگ جانا حق ہے، لیکن اس کے لیے تو ہمارے نبی نے دعائیں بتائی ہیں نا بھائی، دعائیں پڑھو۔ یہ تو دونوں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سب سے بہترین دعا ہے، سب سے بہترین دعا ہے بھائی، اس کو پڑھو، بچوں پر دم کرو۔ اس کے علاوہ حدیث میں اور دعائیں بھی آتی ہیں، وہ پڑھو، لیکن سب سے بہتر دعا یہ ہے۔ اور ہم قرآن پڑھیں گھروں میں، نظر بد اس سے دور ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمارے عقائد کہاں ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں کیا؟ ارے مسلمان، اسلام نا یہ عقیدہ دیتا ہے کہ دنیا کی ساری طاقت مل جائے، ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتے ہیں، بال بیکا۔ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ گیا ہے اور یہ محرم کا مہینہ گیا ہے، ہجری سن شروع ہوا ہے نا۔ ذی الحجہ میں آپ نے تفصیل کے ساتھ خطبات میں سنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تو کہاں چھوڑ کر کے آگے؟ شیرخوار بچے کو اور ہاجرہ کو، جہاں کوئی انسان نہیں تھا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کھانے پینے کا، تھوڑا سا مشکیدے میں پانی چھوڑا، کھجور چھوڑ دیا، کس کے بھروسے پر؟ اللہ کے بھروسے پر، یہ سوچ کر کہ کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا اللہ چاہے تو۔ دیکھیے، اور اس کے بعد مکہ کی آبادی ہوئی، مکہ شہر بس گیا، انسان آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے قتل کرنے کے لیے گھر گھیر لیا، 11 جوان تلوار لے کر گھر گھیر لیے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی، اجازت نہیں ملی تھی کہ ہجرت کرو، مسلمان بہت سارے ہجرت کر کے مکہ مدینہ چلے گئے تھے، ہمارے نبی کو اجازت نہیں ملی، اور جب تک نبی کو اجازت نہ ملے کہیں سے جا نہیں سکتا ہے، اللہ کا حکم کا پابند ہے۔ گھر گھیر لیا، پلان بنایا، دارالندوا میں مشورہ کیا قتل کرنے کے لیے، گھر گھیر لیا، 11 تلواریں گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے کہ محمد نکلے صلی اللہ علیہ وسلم اور قتل کر دیں، اور کہتے بھی تھے دیکھتے ہیں کون بچائے گا۔ لیکن دیکھیے عقیدہ بھائی، اللہ نے کہا کہ محمد کہا نبی آج آپ کو نکلنا ہے، ہجرت کرنی ہے، لیکن گھر میں سونا ہے۔ بتائیے، رات میں آپ نکلتے ہیں، کس کو سلاتے ہیں؟ علی کو بستر پر سلا دیتے ہیں، تم سو جاؤ، تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ کتنا زبردست عقیدہ ہے، تلواریں گھیرے ہوئے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کیا کہ آگ ہے، چاروں طرف جل رہی ہے آگ، کہاں تم بیچ میں رہو، بھاگنا مت، نہیں چلو گے کیا؟ ظاہر سی بات ہے 100% آدمی یقین کرے گا، جلنا تو وہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو آگ میں ڈال دیا نا، لیکن عقیدہ دیکھو، فریاد کی، اللہ نے آگ سے وہ خاصیت چھین لی جلانے کی، آگ جل رہی ہے لیکن جلانے کی جو صفت ہے اللہ نے چھین لی۔ یہ عقیدہ اسلام دیتا ہے۔ ہمارے نبی کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ نے بعد میں کہا کہ اب نکلو، آدھی رات ہوئی، رات میں نکل گئے آپ۔ سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے آگے بھی آڑ کر دیا، پیچھے بھی آڑ کر دیا، کہا کہ ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہم نے اس کو، ان کو بس وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور ہمارے نبی نے ایک مٹھی مٹی لی، سب کے سروں پر مٹی بھی ڈال دی تھوڑی تھوڑی۔ بعد میں ان کو ہوش آیا، کسی نے کہا بھائی کس کا انتظار ہے؟ کہا کہ محمد کا کھا رہا ہے، وہ تو چلے گئے، اور تمہارے سروں پر مٹی بھی ڈال دیا ہے۔ سب اٹھے، جھاڑا اور دیکھا علی سو رہے ہیں،
سوچا شاید وہ ہو، بعد میں دیکھا علی ہیں، پوچھا کہاں گئے محمد، کہا ہمیں کیا پتا ہے، اور آپ جا کر غار ثور میں چھپے، غار ثور میں، جبل ثور کے غار میں جا کر چھپے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ بھائی اللہ چاہتا تو پہلے ہی کہہ دیتا نا کہ آپ نکل جاؤ یہاں سے، پہلے ہی دین ہی میں نکل جاؤ، یہاں نہیں رہنا رات میں۔ لیکن دیکھو اللہ ہمیں عقیدہ دے رہا ہے بھائی، اپنے نبی کو کے ذریعے عقیدہ دے رہا ہے کہ تلواریں بھی گھیرے ہوں، موت چاروں طرف سے ہو، عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ آپ بھاگ کر کے گئے، جا رہے تھے مدینہ کی طرف، راستے میں سراقہ بن جوشم آ گیا، کسی نے بتا دیا اس کو، مکہ والوں نے اعلان کیا نا کہ ابو بکر یا عمر کو زندہ مردہ کوئی لے کر کے آئے گا کسی بھی شکل میں، 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک اپنے قبیلے میں بیٹھا تھا، کسی نے اس کو خبر کیا کہ ادھر میں نے دیکھا ہے فلاں طرف جاتے ہوئے کچھ لوگوں کو، تو کہا لگتا ہے کہ وہی ہے مکہ والوں نے جن کے لیے انعام کا اعلان کیا ہے۔ تو اس نے دھوکہ دے کہا ہے وہ نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس سے کچھ لوگ گزرے ہیں، وہ فلاں ہوں گے گزرے ہیں، حالانکہ دل میں آیا اب لالچ، ابھی لونڈی سے کہا کہ میرا اونٹ میرا گھوڑا فلاں جگہ لے کر چلو، وہ گئی وہ لونڈی لے کر، اور یہ چپکے سے اٹھا تیر اور تلوار لے کر کے ہتھیار اور گیا، اللہ کے نبی کا پیچھا کیا، پاس میں پہنچ گیا، تھوڑی دور تھا تو گھوڑا پھسلا گرا، اس نے پاسے کے تیر نکالے کہ میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں، تو اس میں نکلا نہیں، کافروں کا عقیدہ تھا نکالتے تھے، اب اللہ کی مرضی تھی، کہا نہیں اس میں لکھا ہوا تھا نہیں، لیکن لالچ پھر آگے بڑھا، گھوڑے کے دونوں پاؤں آگے کے گھٹنے تک دھس گئے، بڑی مشکل سے گھوڑا نکالا اپنا پاؤں، اور بہت زبردست گرد اڑا آسمان تک دھوئیں کی شکل میں، پھر اس کے بعد اس نے پھر پاسا نکالا، فالے بد دیکھنے کے لیے پھر تیر نکالا، پھر لکھا ہوا تھا کہ نہیں، اس نے سوچا کہ ان کا معاملہ غالب ہو کر رہے گا، پھر پاس میں گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا رہے تھے، لیکن پاس میں گیا تو سمجھ گیا کہ اب کامیاب نہیں ہوں گے، تو اس نے کہا کہ اے محمد ہمیں پروانِ عمل لکھ دو، یعنی آپ غالب آ جائیں تو ہمیں کچھ کہے نہیں۔ آپ نے عامر بن فہیرہ سے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھا، اس کو کہا کہ لکھ دو، دیکھیے کچھ نہیں کر سکا، کتنا زبردست عقیدہ ہے، پاس میں آ رہا ہے، کوئی روکنے والا ہے کیا قدر سے، لیکن دیکھیے اللہ پر اتنا بھروسہ۔ غار میں جب تھے تو ابو بکر گھبرا گئے، کہا اللہ کے رسول، اور مکہ والے تلاشتے ہوئے نا غار کے دہانے پر کھڑے ہیں، ابو بکر دیکھتے ہیں تو پاؤں نظر آ رہا، کہے اللہ کے رسول یہ بھی نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو آپ نے کہا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اب دیکھیں غار پر کھڑے ہیں، جیسے یہ کھڑے ہیں غار پر، یہ سامنے ہے، اگر نیچے دیکھ لیں تو وہ دیکھ لیں گے، لیکن وہاں آپ پرسکون ہیں، کتنا زبردست عقیدہ ہے، اللہ پر کتنا بھروسہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے، اور مکہ والے نہیں دیکھ سکے۔ میرے بھائیوں کسی چیز کو ہمیں منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے، ہمارے اعمال ہیں منحوس، ہمارے اعمال منحوس ہوتے ہیں، پریشانی مصیبت آتی ہے تو یا تو اللہ ہمیں آزما رہا ہے، دو ہی شکل ہوتی ہے، بندہ بہت نیک ہے، مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ آزما رہا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے، اور گنہگار اگر ہیں اور اللہ مصائب مصیبتوں سے ہمیں نواز رہا ہے، مصیبتیں پڑ رہی ہیں ہمارے اوپر، تو اللہ رب العالمین گویا کہ جگا رہا ہے، ٹھوکر لگا رہا ہے کہ بندہ جاگ جائے، توبہ وغیرہ کرنے لگ جائے، اور اگر آدمی گنہگار ہے، بہت نالائق انسان ہے، بڑا سرکش ہے، اور پریشانیاں نہیں آ رہی، بڑا خوش ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا رسی دراز کر رہا ہے بیٹا کہ کر لے عیش، رسی دراز کر رہا ہے کہ کر لے عیش، جب پکڑیں گے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں، اور مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ قرآن اور یہ حدیثیں، اللہ اور رسول ہمیں یہی عقیدہ دیتے ہیں کہ کسی سے نہ گھبراؤ، کوئی کچھ نہیں کرنے والا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہ پیر نہ فقیر نہ بابا، اور اسی لیے قرآن کی آیتوں میں کہا بھائی جن کو تم پکارتے ہو ان کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ کا نقصان پہنچانا چاہتے ڈال دیں گے کیا؟ ڈال نہیں سکتے، کوئی ہو۔ آج ہم گھبرا جاتے ہیں، کوئی پیر فقیر ہے نا، کوئی ہری چادر والا ہے، ہری پگڑی باندھ رکھا ہے، یہ بابا وغیرہ، ہم ان سے گھبرا جاتے ہیں، ارے کیا ایک مومن گھبرائے کیا؟ یہ بال بیکا نہیں کر سکتے، بال بیکا کچھ نہیں کر سکتا ہے کوئی، کتنا بڑا ولی ہو، کتنا بڑا پیر ہو، کتنی بڑی اس کے یہاں آستانے والا ہو، کتنی بھیڑ لگتی ہو، کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو عقیدہ اتنا ٹھوس بناؤ کہ اللہ کچھ کرنے والا ہے، جو کرنے والا ہے، مانگو اللہ سے دعا، اللہ سے رو کر مانگو تو صحیح سچے دل سے، اللہ تیار بیٹھا ہے دینے کے لیے، لیکن مانگو سچے دل سے۔
اسی کو پکارو، عقیدہ بالکل صحیح ہو تو دیکھو اللہ سنتا کیسے نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں شرک سے بچائے، کفر سے بچائے اور گندے اور غلط واہیات عقائد سے بچائے، ہمیں پکا سچا مومن بنائے، ہمیں صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔